السلام علیکم، میں ہوں خالد تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فلم 92 چینل جو برصغیر خصوصاً پاکستان کے گمنام بھولے بسرے اور لیجنڈز فنکاروں کے بارے میں دلچسپ معلومات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز سے متعلق نوٹیفیکیشنز بروقت مل سکے۔ بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا صحافیہ، بڑی مشکل سے اس ویڈیو میں ماضی کی مقبول فلمی اداکارہ اور ہدایت کارہ شمیم آرا کی ناکام محبتوں اور شادیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ جب شمیم آرا اپنے فلمی کیریئر کے عروج پر تھیں تو ہدایت کار فرید احمد ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جواب میں حسب عادت شمیم آرا نے ان کی دل شکنی کی، نہ حوصلہ افزائی، اس لیے یہ فرید احمد کی یک طرفہ محبت تھی۔ اس دور میں شمیم آرا کے پرستاروں کی تعداد لاکھوں میں تھی جو اس کی شادی کی بہت فکر رکھتے تھے، مگر شمیم آرا کی نانی اماں کی اپنی پسند تھی، اس لیے وہ اپنی مرضی میں آزاد نہ تھی۔ ویسے بھی شمیم آرا پر سب سے زیادہ حکمرانی ان کی نانی اماں کی تھی، جن کی پسند ناپسند کے سبب شادی کی نوبت نہ آ سکی تھی۔ شمیم آرا ایک کٹ پتلی کی طرح اپنی نانی اماں کے تابع دار تھیں۔ نانی بھی شمیم آرا کے عروج کے زمانہ میں سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ شمیم آرا بہت اچھے کردار کی سادہ سی اداکارہ تھی اور اس کی یہی خوبی سب کو پسند تھی۔ جن دنوں اداکار کمال اس پر لٹو ہو گئے تھے اور شمیم آرا سے شادی کرنا چاہتے تھے تو نانی اماں ہی ولن کی طرح ان کے آڑے آ گئی تھی۔ حالانکہ کمال کے کہنے پر ایک رات شمیم آرا اپنی چھوٹی بہن کے تعاون سے رات 12 بجے گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ اس دوران اس نے بہن کے مشورہ پر کچھ زیورات اور قیمتی سامان بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور اندھیری رات۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ گھر کا کتا بھونک کر سب کو جگا نہ دے یا کسی کی اچانک آنکھ کھل نہ جائے اور اس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ اس وقت ایک لمحہ ماہ و سال کی طرح گزر رہا تھا۔ اس رات طے شدہ پروگرام کے تحت کمال اسے لینے کے لیے نہ پہنچے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب سورج کی روشنی نے رات کے ختم ہونے کا اعلان کیا تو شمیم آرا کی امیدوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد شمیم آرا کے دل سے کمال ہمیشہ کے لیے اتر گئے، یوں یہ محبت ناکام ہو گئی۔ شمیم آرا کی پہلی فلم کا نام کنواری بیوہ تھا، جس کے ہدایت کار نجم نقوی تھے، اور یہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ شاید فلم کا نام شمیم آرا کے لیے بہت منحوس ثابت ہوا اور وہ کافی عرصہ تک کنواری ہی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شمیم آرا کافی سمجھدار ہو گئی اور اسے اچھے برے کی بخوبی پہچان ہونے لگی۔ انہی دنوں شمیم آرا کی زندگی میں بلوچستان کے ایک رئیس زادے سردار رند کی انٹری ہوئی۔ وہ ایک رنگین مزاج انسان تھا اور فلمی ہیروئنوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اداکارہ حسنہ سے بھی شادی کر رکھی تھی۔ سردار رند شمیم آرا سے بھی شادی کا خواہاں تھا، لیکن شمیم آرا اور ان کے ماموں اس سے شادی کے خلاف تھے۔ سردار رند نے شمیم آرا کا دل جیتنے کے لیے شمیم اور اس کے گھر والوں پر دولت کی بارش کر دی تھی۔ اس کی قیمتی مرسڈیز گاڑی اکثر شمیم آرا کے استعمال میں رہنے لگی۔ سردار رند اس کے گھر والوں کا تارا بن چکا تھا۔ ان دنوں سردار رند اور شمیم آرا نے کار کے ذریعے لاہور سے کراچی جانے کا پروگرام بنایا اور راستے میں انہوں نے سیون شریف میں رکنا تھا۔ سیون شریف میں قیام کے دوران سردار رند نے شمیم آرا کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا، جس کے بعد فلمی دنیا میں اچانک یہ خبر آئی کہ شمیم آرا نے سردار رند سے شادی کر لی ہے۔
حقیقت حال یہ تھی کہ شمیم آرا اس موقع پر شادی کے لیے قطعی رضامند نہ تھی، لیکن سردار رند نے زبردستی نکاح نامہ پر اس کے دستخط کروا لیے۔ بعض لوگوں کے مطابق سردار رند نے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی۔ بعد ازاں اس شادی کا اخبارات میں خوب چرچا ہوا۔ شمیم آرا کسی نہ کسی طرح موقع پا کر سردار رند کی مرسڈیز کار لے کر کراچی پہنچ گئی۔ سردار رند کا دعویٰ تھا کہ ان کا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، لیکن شمیم آرا اسے جبر قرار دیتی تھی۔ شمیم آرا نے سردار رند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ طلاق دینے پر تیار نہ ہوئے۔ اتفاق سے ان دنوں سردار رند کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر ٹریفک کے ایک اندھوناک حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ یوں شمیم آرا کی سردار رند سے ہمیشہ کے لیے خلاصی ہو گئی۔ تاہم شادی کے معاملہ میں اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھنا شروع کر دیے۔ گزرتے وقت اور واقعات نے شمیم آرا سے ہدایت کار فرید احمد کے عشق کی آگ کو سرد نہ کیا۔ وہ بدستور روشن تھی، بلکہ اس میں شدت آ چکی تھی۔ فرید احمد معروف فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر WZ احمد کے فرزند تھے۔ وہ ننیال اور ددیال دونوں طرف سے دولت مند تھے۔ صورت شکل بھی اچھی تھی، گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے تھے۔ شمیم آرا کو ان کی یہ خوبیاں پسند نہ تھیں۔ اس دوران فرید احمد نے سمینہ احمد سے شادی کر لی اور اس سے ان کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ دونوں میں خاصی ہم آہنگی تھی، لیکن خدا جانے کیا بات ہوئی کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ فرید احمد کے دل میں شمیم آرا سے محبت جاگزیں تھی، چنانچہ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے شمیم آرا کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ شمیم آرا ایک مرتبہ کراچی گئی، پھر ایک دن اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ شمیم آرا نے فرید احمد سے شادی کر لی ہے، مگر 2 دن بعد ہی دونوں میں طلاق کی بھی خبر آ گئی۔ یوں یہ شادی 2 دن کی شادی بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد شمیم آرا نے اچانک ایک روز ایگفا گیورٹ کے چیئرمین مجید کریم سے شادی کر لی۔ یہ بھی حیران کن خبر تھی، جس کو ایک عرصہ تک دونوں نے پوشیدہ رکھے رکھا۔ شادی کے بعد شمیم آرا نے پہلے بیٹے سلمان مجید کو لندن میں جنم دیا۔ مجید کریم سے شمیم آرا کی شادی 1.5-2 سال سے زائد عرصہ تک نہ چل سکی، کیونکہ شمیم آرا کا اصرار تھا کہ شادی کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ مجید کریم پہلے سے ہی شادی شدہ اور بچوں والے تھے، اس لیے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس سے قبل ایک زمانہ میں شمیم آرا اداکار محمد علی پر مر مٹی تھی۔ اس وقت نانی اماں بھی زندہ تھیں۔ محمد علی اپنی وجاہت، رکھ رکھاؤ، وفاداری اور شرافت کے باعث نانی اماں کو پسند تو تھے، مگر شمیم آرا کے عروج کی وجہ سے وہ اس وقت دونوں کی شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ اگر محمد علی کی زندگی میں زیبا اور ایرانی اداکارہ شاہ پارہ داخل نہ ہوتی تو شاید اس کہانی کا انجام ہوتا۔ فلمی ماحول میں زندگی بسر کرنے کے باوجود شمیم آرا ایک شرمیلی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ شمیم آرا کی فطری شرافت کا ایک سبب غالباً ان کے والد کے خون کا اثر تھا، جو آگرہ کے ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے بیٹیوں کی پرورش کا ذمہ ان کی نانی کو سونپ دیا تھا۔ نانی نے شمیم آرا کو ناچ گانے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ مجید کریم سے رشتہ ختم ہونے کے بعد شمیم آرا نے اپنی تمام تر توجہ فلم میکنگ پر مرکوز کر دی۔ جن دنوں پاکستان میں فنانس کمپنیوں کا راج تھا تو کراچی کی ایک فنانس کمپنی کے مالک اپنے پارٹنر دبیر الحسن کے ہمراہ لاہور آئے۔ لاہور کے فلم سازوں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی کہ شاید وہ فلموں میں سرمایہ کاری کریں۔ دبیر الحسن ادھیڑ عمر کے ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ شادی شدہ تھے، ان کے بیوی بچے کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر قسم کے کاروبار کا تجربہ رکھتے ہیں۔ دبیر الحسن کو شاعری کا بھی شوق تھا۔ جلد اس نے شمیم آرا کو اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ لیا۔ جب فنانس کمپنیوں کے دن گردش میں آئے تو دبیر الحسن بھی احتساب کی زد میں آ گئے اور شمیم آرا نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اسے اس احتساب سے بچایا۔ پھر اچانک شمیم آرا نے دبیر الحسن سے شادی کر لی،
پھر رفتہ رفتہ دبیر الحسن نے شمیم آرا کے تمام معاملات سنبھال لیے اور شمیم آرا کو مجبور کیا کہ وہ اس کے کاروباری فیصلوں کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ شمیم آرا نے کچھ جانے بغیر رائس مل خریدی اور اس سودے میں لاکھوں کا نقصان اٹھایا۔ پھر بڑے پیمانے پر ایک شاندار ایڈورٹائزنگ کمپنی قائم کی اور اس میں بھی بڑا نقصان ہوا اور بینکوں سے قرضے بھی لینا پڑے۔ دبیر الحسن نے اپنے بیٹے کو ہیرو کاسٹ کر کے ایک فلم بنائی جو فلاپ ثابت ہوئی۔ پھر اس نے شمیم آرا کو ایک ٹی وی ڈرامہ سیریل بنانے پر آمادہ کیا جو کبھی نہ بن سکی۔ انہی دنوں شمیم آرا کو ایک اور بڑا دھچکا لگا کہ ان کے شوق سے بنائے گھر پر کرایہ دار نے قبضہ کر لیا۔ غرض دبیر الحسن کی وجہ سے شمیم آرا کی زندگی اجیرن ہوگی۔ زندگی کے ان مسائل نے شمیم آرا کی صحت کو بہت متاثر کیا۔ ڈپریشن اور بلڈ پریشر نے مستقل اس فنکارہ کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ شمیم آرا ایک مثالی بیوی ثابت نہ ہو سکی۔ ایک روز اس پر فالج کا حملہ ہوا، پھر ایک شدید حملے میں وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کا بیٹا ماں کو بہتر علاج معالجے کی خاطر لندن لے گیا، جہاں وہ کئی سال تک ہسپتال میں کوما کی حالت میں رہی۔ بالآخر 5 اگست 2016 کو اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔